اس حویلی کی 300 سال پرانی تاریخ ہے۔ اندرون شہر میں واحد امام بارگاہ جو اہل تشیع کے ہوتے ہیں، یہ اہل سنت کی کہلاتی ہے کہ یہاں پہ اہل تشیع کم اہل سنت زیادہ آتے ہیں۔ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے دادا جی کی یہاں پہ قبر موجود ہے، آپ کے والد صاحب کی، تو وہ آپ لوگ اس کو اوپر سے گھاٹی یا وہ شیپ نہیں؟ ظاہرین آتے ہیں نا، وہ ہماری گریو سے گزر کے اندر زیارت کے لیے جائیں کہ وہ ان کی بخشش کا ذریعہ ہے۔ مجھے زلجنا نہیں نظر آ رہا۔ کچھ عرصہ پہلے وہ زلجنا جو ہے وہ وفات پا گیا ہے۔ 8-9 سال پہلے ہم نے یہاں پہ امام بارگاہ کچھ حصہ جو اس کی کنسٹرکشن رینوویٹ کرنا تھا، تو جب ڈگ کیا گیا اس ایریا کو، تو جب وہ صبح دیکھا تو وہ جیسے زلجنا دفن کیا تھا وہ ویسے ہی وہاں پہ جو ہے نا وہ اس طرح وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ زلجنا جو ہے نا سویا ہے ابھی یہاں پہ آ کے نا، تدفین کے تقریباً 8-10 سال بعد۔ اس درخت کو دیکھیں آپ، اسے بولتے ہیں مائی نیم والی کا درخت۔ ہر اسلامی منتھ کا جو فرسٹ ٹیوزڈے، فرسٹ تھرسڈے، فرسٹ سیٹرڈے ہوتا ہے، پہ جو ان میرڈ گرلز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آ کے ووٹیو کرتی ہیں، منت مانتی ہیں کہ جب ان کی شادی ہو جائے پھر وہ یہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے آتے ہیں، یہاں پہ گجرے، چوڑیاں، مہندی وغیرہ لے کے جاتے ہیں۔ میں آپ کو سب سے اولڈسٹ تعزیہ دکھاؤں گا جو کہ 200 ایئرز اولڈ پلس ہے۔ یہ صرف تعزیہ کی شبیہ ہے، یہ تقریباً جو ہے یہ 60 ایئرز اولڈ ہے جی۔ یہ تابوت کی شبیہ ہے، یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے منسوب کیا جاتا ہے۔ 40واں جو ہے وہ پورے پنجاب میں سے حویلی الف شاہ میں ہوتا ہے۔ تمام زیارات ہیں یہ آپ بنواتے ہیں، گفٹ ہوتی ہیں، لوگ پیسے دیتے ہیں، یہ کیا معاملہ؟ نہیں، یہ بیسیکلی ہم خود ہی انہیں بنواتے ہیں۔ مین ان کا جو ایریا وہ چنیوٹ ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ محرم الاحرام کا جو ہے چاند چڑھ چکا ہے۔ اس وقت موجود ہے اندرون لاہور میں 10 محرم کی مناسبت سے 2 تاریخی جو ہے زلجنا برآمد کیے جاتے ہیں۔ ایک جو ہے نثار حویلی سے زیارت برآمد ہوتی ہے، دوسری جو ہے حویلی الف شاہ سے۔ اس وقت موجود ہے حویلی الف شاہ کے باہر، اور اس حویلی کی 300 سال پرانی تاریخ ہے، اور چہلم پر جو مرکزی جلوس ہوتا ہے تعزیے کے ساتھ وہ بھی یہیں سے نکلتا ہے۔ آئیے آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور آپ کو اس حویلی کی ایک تو مناظر بھی دکھاتے ہیں اور ان سے یہاں پہ موجود جو زیارات ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ آئیے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم لال بھائی، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ جی۔ ناظرین، اس وقت حویلی الف شاہ میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ لال شاہ بھائی موجود ہیں جو کہ یہاں پہ متولی بھی ہیں اور یہاں کے تمام جو معاملات ہیں اس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ آئیے آپ کو حویلی کے اندر بھی لے کے چلتے ہیں۔ میرا خیال ہے یہاں پہ جوتے اتار لیں، یہاں پہ جوتے اتار لیتے ہیں۔ سر، سب سے پہلے مجھے بتائیے گا کہ کیا جو تاریخ ہے اس حویلی کی اور یہ کتنی پرانی ہے؟ بھائی جان، یہ حویلی جو ہے یہ 17 سینچری کا امام باڑہ ہے، سید الف شاہ صاحب کے نام سے منسوب ہے، اور سید الف شاہ صاحب وہ ہمارے گریٹ گرینڈ فادر تھے۔ ٹھیک ہے۔ اور یہ حویلی جو ہے اس کا بالکل اولڈ اسٹرکچر نہیں ہے، 70s میں فلڈ آیا نہیں، ویسے اولڈ اسٹرکچر گر گیا تھا، لیکن اسے مذہبی جو حیثیت ہے، حاصل ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو 4 لائسنسی جلوس یہاں سے برآمد ہوتے ہیں، جس میں جب برٹش رول آیا تھا تو برٹشرز نے پولیس ایکٹ آف انڈیا بنایا 1861، تو انہوں نے ہمارے بڑوں کو 4 لائسنس ایشو کیے۔ پہلا گہوارے کا ہوتا ہے جو کہ جھولے کا ہے حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام سے، اور پھر 7 محرم کو ہوتا ہے حضرت غازی باس علمدار کا زلجنا ہوتا ہے، پھر شب عاشور زلجنا ہوتا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام کا، اور اس کے بعد پھر چیلم کا جو مین پروسیشن ہوتا ہے پورے پنجاب میں وہ یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے۔ آپ کے پاس لائسنس ہے؟ جی بالکل، ہمارے پاس لائسنس ہے، تقریباً 250 سال پہلے یہ رجسٹرڈ ہوا، یہ اس سے پہلے عزاداری ہو رہی ہے۔ 200-250 سال سے یہ حویلی موجود؟ جی بالکل۔ ہم کے جو دادا؟ جی، ہمارے گریٹ گرینڈ فادر، پھر اس کے بعد میرے گرینڈ فادر، پھر اس کے بعد جو تھے میری گریٹ گرینڈ مدر، پھر اس کے بعد میرے فادر، اس کے بعد پھر ہم اس کو دیکھ رہے ہیں۔ مجھے بتائیے گا یہاں پہ کون کون اشخاص آتے ہیں، کیونکہ اندرون میں ہے اور یہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ یہاں پہ بہت سے وزٹرز آتے ہیں، بہت سے جو فورنرز ہیں وہ بھی آتے ہیں۔ کیسی ہلچل ہوتی ہے یہاں پہ؟ یہ بیسیکلی جو امام بارگاہ دیکھ رہے ہیں، امام بارگاہ تو اہل تشیع کی کہلاتی ہے، لیکن یہ اندرون شہر میں واحد امام بارگاہ جو اہل تشیع کے ہوتے ہیں، یہ اہل سنت کی کہلاتی ہے کہ یہاں پہ اہل تشیع کم اہل سنت زیادہ آتے ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ خاص یہ ہے کہ اس درخت کو دیکھیں آپ، اسے بولتے ہیں مائی نیم والی کا درخت۔ کیا کہتے ہیں؟ مائی نیم والی کا، مائی نیم والی کہتے ہیں، اس کو بزرگوں کا پہر ہے،
اور ہر اسلامی منتھ کا جو فرسٹ ٹیوزڈے، فرسٹ تھرسڈے، فرسٹ سیٹرڈے ہوتا ہے تو یہاں پہ کوئی 70 to 80 لیڈیز آتی ہیں. خاص طور پہ جو ان میرڈ گرلز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ آ کے ووٹیو کرتی ہیں، منت مانتی ہیں کہ جب ان کی شادی ہو جائے پھر وہ یہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے آتے ہیں. یہاں پہ گجرے، چوڑیاں، مہندی وغیرہ لے کے جاتے ہیں. مطلب کہ یہ آپ نے بڑی حیران کن بات بتائی کہ یہاں پہ اہل تشیع تو آتے ہی ہیں، اہل سنت کی بہت بڑی تعداد ہے. جی، اہل سنت کی بہت بڑی تعداد آتی ہے. اس کے علاوہ جب یہاں پہ 6 محرم کو گہوارہ حضرت شہزادہ علی اصغر علیہ السلام کا ہوتا ہے تو یہاں پہ اولاد کے لیے منت ماننے کے لیے لوگ آتے ہیں، اور خاص طور پہ بیٹوں کے لیے کہ آپ 6 محرم کو آئیں گے تو یہاں پہ آپ کو لیڈیز ہی لیڈیز جو ہوتے ہیں، عورتیں، اور وہ یہ نہیں کہ اہل تشیع کی ہیں، کوئی اہل دیوبند، مختلف مکاتب فکر کے جو ہے وہ لیڈیز آتی ہیں اور یہاں پہ آ کے ووٹیو کرتی ہیں، منت مانتی ہیں، وہ تبرک لے کے جاتی ہیں، اور جب ان کی اولاد ہو جاتی ہے پھر وہ یہاں پہ اپلائی کرنے کے لیے آتے ہیں. بتائیں کہ اندر کون کون سی زیارت موجود ہے، اور مجھے ذوالجناح نہیں نظر آ رہا. ذوالجناح بیسیکلی ہمارے پاس کچھ عرصہ پہلے وہ ذوالجناح جو ہے وہ وفات پا گیا ہے، اور اسی امام بارگاہ میں اسے مدفون کیا گیا ہے. اور یہیں پہ دفن کیا گیا؟ یہیں پہ دفن کیا اس جگہ پہ؟ یہ بالکل آپ اس سائڈ پہ دیکھیں تو یہ ذوالجناح والی سائڈ. جی جی، یہ بالکل یہاں پہ 3 گریوز ہیں اس ایریا میں. 3 گریوز ہیں؟ 3 گریوز ہیں. وہ ایسا ہے کہ پہلی گریو تو ذوالجناح کی ہے. مطلب کہ جس صحن میں ہم کھڑے ہیں یہاں پہ 3 گریوز ہیں؟ بالکل ایسے. کن کن کی؟ جی، پہلی گریو تو میرے گریٹ گرینڈ فادر کی ہے کہ ان کی ول یہ تھی کہ مجھے اس درگاہ کے آگے برٹ کیا جائے کہ جو زائرین آئے ہماری گریو سے گزر کے اندر زیارت کے لیے جائیں. اور جو سیکنڈ گریو ہے وہ بالکل یہاں پہ ہے. اچھا، یہ میرا خیال ادھر آ جائیں. جی جی، یہ جگہ جو ہے، جی جی بالکل یہ جگہ یہاں پہ آپ کی گریٹ، یہ جی میرے دادا جی جو ہیں. اور دوسری وہ اس کے ساتھ بالکل ہے، وہ بیک سائڈ پہ، وہ میرے فادر کی ہے کہ ان کی ول یہ تھی کہ مجھے میرے فادر کے قدموں میں بلٹ کرنا ہے، تو میں نے ان کی ول کے مطابق پھر یہاں پہ بلٹ کیا. اور تھرڈ جو ہے وہ ذوالجناح کی، وہ اس کی بیک سائڈ پہ ہے. وہ ذوالجناح کی گریو وہ سب سے پہلی ہے، وہ 1999 کی ہے. اور وہ بھی ایک معجزاتی ہے کہ ہم نے کوئی ذوالجناح کو جب 1999 میں مدفون کیا، 1999 میں، آج سے تقریباً 24 سال پہلے، تو کہتے ہیں کہ جب ذوالجناح کو کوئی 8-9 سال پہلے ہم نے یہاں پہ امام بارگاہ کا کچھ حصہ جو اس کی کنسٹرکشن کرنی، رینوویٹ کرنا تھا، تو جب ڈگ کیا گیا اس ایریا کو تو وہ رات کو وہ جو ورکر تھے انہوں نے شور ڈال دیا کہ یہاں رات کو یہاں پہ مردہ نکل آیا. وہ یہاں پہ وہ کیونکہ ذوالجناح نیچے دفن تھا، تو جب وہ صبح دیکھا تو وہ جیسے ذوالجناح دفن کیا تھا وہ ویسے ہی وہاں پہ جو ہے نا وہ اسی طرح وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے ابھی وہ ذوالجناح جو ہے نا سویا ہے ابھی یہاں پہ آ کے نا، کہ جیسے اس کی اسکن، اس کے بال، اس کے سوم، اس کی بالکل ایسے جیسے نارمل ہوتی ہے. بتا رہے تھے کہ اس کے پاؤں کے نیچے وہ جو ہوتے ہیں نال ہوتے ہیں جو لوہے کے ہوتے ہیں وہ ایسے تھے جیسے چمک رہے ہیں کہ ابھی بھاگتا وہ آ کے آرام کر رہا ہے وہ. اور یہ کتنے عرصے بعد یہ کھدائی کی گئی؟ یہ تقریباً 8 سال بعد، مطلب یہ کہ 2008 میں، تدفین کے تقریباً 8-10 سال بعد. ٹھیک ہے جی. تو مطلب کہ یہاں پہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے دادا جی کی یہاں پہ قبر موجود ہے، آپ کے والد صاحب کی، تو وہ آپ لوگ اس کو اوپر سے گھاٹی یا وہ شیپ نہیں، وہ بیسیکلی ان کی ول یہ تھی کہ نا کہ وہ کے لیے جو بیسیکلی جو ظاہرین آتے ہیں نا وہ ہماری گریو سے گزر کے اندر زیارت کے لیے جائیں کہ وہ ان کی بخشش کا ذریعہ ہے. اچھا، مطلب کہ ان کی یہ ول تھی، خواہش تھی کہ جو لوگ بھی آئیں وہ ہماری گریو سے گزر کے اندر زیارت کے لیے جائیں. ٹھیک ہے، تو آئیے ہمیں اندر لے کے جائیں. جی جی بالکل، دکھائیں کیا کیا زیارات موجود ہیں. ناظرین اس امام بارگاہ کے اندر جا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ تعزیہ موجود ہے، اس کے علاوہ جو ہے تابوت موجود ہے اور جھولا موجود ہے. اس کی تھوڑی ہسٹری بھی جانیں گے، اور یہ تمام جو ہیں بڑے روایتی زیارات ہیں، اور یہ 200 سے 300 سال سے یہاں پہ جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح سے چل رہا ہے. اور برٹش جو دور تھا اس میں بھی انہیں لائسنس دیا گیا تھا. اندرون لاہور 2 جو ہیں تاریخی جو زیارات ہیں ان کی برآمدگی ہوتی ہے عاشوراء پہ. ایک تو نثار حویلی ہے اور دوسری یہ حویلی الف شاہ ہے، اس کے متولی ہمارے ساتھ موجود ہیں. اور آئیے زیارات کا جو ہے سلسلے کا آغاز کرتے ہیں. جی بتائیے گا لال بھائی کہ کیا کیا جو ہے یہاں پہ موجود ہے. اچھا، سب سے پہلے تو میں آپ کو سب سے اولڈسٹ تعزیہ دکھاؤں گا جو کہ 200 ایئرز اولڈ پلس ہے. اچھا، یہ ہمارا سب سے اولڈسٹ تعزیہ ہے. تعزیہ مین ورڈ ہے 200 ایئرز اولڈ. جی 200 ایئرز اولڈ، 200 سال پرانا. جی 200 سال پرانا. تعزیہ جو ہے نا ورڈ ہے تعزیت سے. تعزیہ ہوتا کیا؟ تعزیہ بیسیکلی یہ ریپلیکا ہے شرائن حضرت امام حسین علیہ السلام کا. اچھا، حضرت امام حسین علیہ السلام کا جو مزار ہے اس کا یہ ریپلیکا ہے، اس کی شبیہ ہے. ٹھیک ہے، اسے جو ہے وہ تعزیہ کہا جاتا ہے. اور یہ 200 ایئرز اولڈ ہے. اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے یہ صرف تعزیہ کی شبیہ ہے، یہ تقریباً جو ہے یہ 60 ایئرز اولڈ ہے.
जी 60 اور یہ جو ہے چہلم پہ چیلم پہ جی چیلم پہ نکلتا ہے. آپ دیکھنے کے 40واں جو ہے وہ پورے پنجاب میں سے حویلی علف شاہ میں ہوتا ہے. اور یہاں پہ آپ کا جو مرکزی جلوس ہوتا ہے مرکزی جلوس جو ہے وہ اس امام بارگاہ سے ہوگا, اور پورے پاکستان سے جو ہے وہ لوگ جو زائرین جو ہیں وہ اس زیارت کے پرسہ دینے کے لیے آتے ہیں. جی یہ تابوت کی شبیہ ہے, یہ حضرت امام حسن مجتبیٰ سے منسوب کیا جاتا ہے کہ جب ان کو لاسٹ ٹائم جب لے کے جایا جا رہا تھا تو اسی تابوت کے اندر جو ہے نا ان کو شبیہ کو جو ہے نا وہ جنت البقیع میں لے کے جایا گیا تھا. جی اس کا جلوس کب برآمد ہوتا ہے؟ جی یہ ہمارے امام بارگاہ سے جو ہے اس جلوس یہ 26 صفر کو ہوتا ہے, 26 صفر کو ہوتا ہے. جی اور اس کے علاوہ یہ جھولا ہے؟ جی بالکل یہ جھولے کی شبیہ ہے. ابھی تو یہ اس کی تیاری ہونی ہے جو کہ 6 محرم کو جیسے کہ آج محرم کا آغاز ہو چکا ہے تو یہ شبیہ کو پورا تیار کیا جائے گا. جیسے کہ تعزیہ کا آپ نے دیکھا تو اسی طرح پورا اس کو جو ہے نا اس کی تیاری ہوگی اور یہ جو پہ شبیہ یہاں سے اس کی برآمدگی. علی اصغر جی حضرت علی کے جو حضرت امام حسین کے جو سب سے ننھے شہزادے تھے 6 ماہ کے, یہ ان کی یہ شبیہ ہے. اور اس کا جلوس پورے پاکستان میں 6 محرم 6 محرم سے منسوب کیا جاتا ہے اور پورے جو 6 محرم کو جو ہے اندرون شہر میں وہ زیارات ان کی ہوتی ہے. اچھا مجھے تھوڑا سا بتائیں, یہ جب جلوس کی برآمدگی ہوتی ہے, میں نے 10 محرم کو دیکھا ہے کہ جیسے ہی شبیہ ذوالجناح برآمد کیا جاتا ہے تو اس کے سامنے جو ہے زنجیر زنی کی جاتی ہے. جب یہ تابوت اور تعزیے کی برآمدگی ہوتی ہے اس کا کیا ہوتا ہے, اس بارے میں بھی تھوڑا بتائیے گا کہ جب یہ تعزیہ برآمد کیا جاتا ہے اس دن کا کیا حوال ہوتا ہے؟ جی بیسیکلی جب تعزیہ کی یہاں پہ برآمدگی ہوتی ہے تو یہاں پہ بیسیکلی 1000 ملین پیپل جو ہیں وہ آتے ہیں, ان زیارات کو کیری آن کرتے ہیں, اور کیری آن کر کے جو ہمیں 200 ایئرز بیک کا جو ہمیں روٹ ایشو ہوا تھا, لائسنس ایشو, اس کے مطابق جو ہے کربلا گام شاہ میں وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. اور اس میں ماتمداریاں ہوتی ہیں, زنجیر زنیاں ہوتی ہیں, کما زنی ہوتی ہیں, یہ کمپلیٹ جو ہے یہ سارے پورے جلوس پہ آپ کو یہ چیزیں ملیں گی. آپ نے مجھے بتایا کہ یہاں پہ اہل سنت اور دوسرے مکاتب فکر جو ہیں بہت زیادہ آتے ہیں, اور جو یہ عاشورہ کے 10 دن ہوتے ہیں اس میں بھی وہ لوگ شرکت کرتے ہیں؟ جی بالکل الحمدللہ کہ ہمارا جو اس ایریا میں جو ہمارا واحد گھر ہے نا یہ دہلی دروازہ میں ہے, اور یہ واحد امام بارگاہ ہے بیسیکلی جو اہل تشیع ہے اس ایریا میں. اس کے علاوہ ہمارے جو ڈفرینٹ مکاتبہ فکر کے جو لوگ ہیں, ہمارے محلے دار ہیں, وہ یہاں پہ رہتے ہیں, اور محرم میں ہمیں اتنی ٹینشن نہیں ہوتی, وہ ارینجمنٹ وہ سب کرتے ہیں, ہم نہیں کرتے. مطلب کہ جو لوگ آتے ہیں وہ عقیدت میں نذرانے کرتے ہیں, وہ سارے ارینجمنٹ کرتے ہیں, وہ مجلس سے سننے آتے ہیں, وہ سبیلے لگاتے ہیں, اور وہ چیزیں جو ہے نا. یہ جو تمام زیارات ہیں یہ کیا آپ بنواتے ہیں, گفٹ ہوتی ہیں, لوگ پیسے دیتے ہیں, یہ کیا معاملہ؟ نہیں یہ بیسیکلی ہم خود ہی انہیں بنواتے ہیں. بیسیکلی یہ مین ان کا جو ایریا ہے وہ چنیوٹ ہے. ٹھیک ہے. چنیوٹ کے جہاں کے تعزیہ داری جو ہوتی ہے وہ بنا کے, یہ چنیوٹ یا کشمیر. ٹھیک ہے. اور یہ پھر ایک بار آپ جب لے آتے ہیں تو پھر یہ چلتے ہیں چلتے ہیں, جیسے کہ آپ کو میں نے ہم نے فرسٹ آپ کو دکھایا 200 ایئرز بیک کا دکھایا, پھر اس کے بعد جب اس کے بعد پھر ہم نے 60 ایئر وہ دکھایا, تو اسی طرح وہ چل رہا ہے ہمارے پاس. لال بھائی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو امام بارگاہ یہاں پہ زیارات کے ساتھ تصویر لگی ہوئی ہیں, 2 تصاویر, یہ کیا ان کی کیا معاملات ہے؟ میں نے یہ اکثر جگہ پہ لگی دیکھی. یہ بیسیکلی ہمیں کوئی 60-70 ایئرز بیک جو ہے نا یہ ہمیں گفٹ ہوئی تھی ایران سے. یہ جو تصاویریں, اور ایران میں کانسیپٹ ہے کہ وہ شبیہات بنائی جاتی ہیں, وہ خیالی شبیہات بنائی جاتی ہیں, تو ان میں سے ایک یہ بھی ہمیں جو ہے نا کوئی 60-70 ہمارے گریٹ گرینڈ فادر کو یہ گفٹ ہوئی تھی, تو اس تب سے یہ کن سے منسوب ہے؟ یہ حضرت علی علیہ السلام سے منسوب ہے. علی علیہ السلام سے منسوب ہے. یہ کسی کیا کوئی روایتی یا کوئی تاریخی کتاب سے جو لکھا ہوتا ہے اس سے بنائی جاتی ہے؟ یہ بیسیکلی ایران میں یہ کانسیپٹ ہے کہ وہ خیالی شبیہات بناتے ہیں, تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے. تو یہ آپ گفٹ ہوئی تھی؟ جی یہ گفٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ کیا صرف آپ کے پاس ہے یا یہ تمام امام بارگاہ یا لوگ ایران سے آتی رہتی ہیں؟ ایران سے تو ایران میں تو جو زیارات سے آتے ہیں تو واپس جب آتے ہیں تو یہ اسی طرح جو ہے نا شبیہات کو لے کے آتے ہیں, وہاں سے جو تبرکات یا جو بھی آتے ہیں وہ بالکل ایسا ہی ہے. جی ناظرین, اس وقت حویلی الف شاہ میں موجود تھے. یہاں پہ ہم نے آپ کو زیارات دکھائیں, اور یہ بڑی تاریخی زیارات ہیں. بتا رہے ہیں کہ جو یہاں پہ موجود تعزیہ ہے
یہ تقریباً 200 سال پرانا ہے، اور جو یہ حویلی ہے اس کی اپنی تاریخ بھی 200 سے 250 سال پرانی ہے، اور بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ صرف اہل تشیع نہیں، دوسرے مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والے بھی لوگ یہاں پہ آتے ہیں، اور جو 40ویں پہ جو مرکزی جلوس ہوتا ہے پورے پنجاب میں اسی حویلی سے جو ہے برآمد کیا جاتا ہے۔ اور یہ معاملات تھے، ہمارے ساتھ جو ہیں لال شاہ صاحب موجود تھے، اور اپنی رائے سے آپ لوگ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان علی حمزہ کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔